إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے الہی تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں اور منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں اور دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما دے واسطے جڑا ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر اور لجپال ہے خالق کائنات دی تعریفات و تسبیحات تحمیدات و تمجیدات دے بعد انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شافع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہوں رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت و رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا سامعین حضرات آج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں موسم سرما دے حوالے دے نال موسم سرما دے چند فضائل پیش کرنے چاہنا بیان کرنے چاہنا اللہ ذوالجلال دے اگے دعا ہے کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور بیان تو بعد میرے سمیت اللہ سانو سارے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بزرگوں دوستوں بھائیوں کتے سردی دا آ جانا گرمی دا آ جانا بہار دا آ جانا خزاں دا آ جانا اے سارے موسم اللہ ذوالجلال دے نے اللہ ذوالجلال اے سارے موسماں نو بنا کر کے
ساڈے تے احسان فرمایا ہے، اسی انہاں دے فائدے تو شاید انہاں واقف نہ ہوئیے جنہ اللہ ذوالجلال انہاں موسماں دے بارے جان دے نے۔ اور ویسے بھی ساری خوش قسمتی ہے کہ ساری قسمت دے وچ چارے موسم جڑے نے اے آ جاندے نے، اسی انہاں تو لطف اندوز ہونے ہاں، فائدہ اٹھانے ہاں۔ نہیں تے دنیا تے کئی ممالک ایسے نے، کئی علاقے ایسے نے جتھے اے چارے موسم انہاں نوں نصیب نہیں ہوندے۔ رات دا آ جانا، دن دا آ جانا، کتے دناں دا لمبے ہو جانا، کتے راتاں دا لمبیاں ہو جانا، اور اسی طرح انسان دی زندگی پہلے بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ یہ سارے اللہ ذوالجلال نے لیول رکھے نے، لیول بنائے نے۔ تو اج دے اس مختصر وقت دے اندر میں چونکہ سردی دی آمد ہے، سردی والا موسم شروع ہو چکا ہے، تو میں چند ایسے مسائل کا ذکر کرنا چاہنا کہ جڑے اے سردی دے موسم دے وچ اسی اندے تے عمل کر لیے، ساڈیاں جڑیاں سستیاں نے اسی انہاں تو بچ جائیے، انہاں تو دور ہو جائیے۔ تو اس واسطے جڑی آیت میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اے دناں دا آنا جانا اے اللہ ذوالجلال دی طرفوں ہے، اور جڑے صاحب بصیرت نے، صاحب عقل لوگ نے، انہاں دے واسطے ان دے وچ بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے۔ وہ انہاں موسماں تو، انہاں رات دن دے آنے جانے تو بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاندے نے، اور انہاں دا عقیدہ بھی پختہ ہوندا ہے اللہ ذوالجلال دی ذات دے بارے، کیونکہ اللہ ذوالجلال دی ذات تو علاوہ کوئی اے تبدیلیاں کر سکتا نہیں۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، سب تو پہلے مالک کائنات دا مختصر تعارف، اس تو بعد موسم سرما دا، یہ سردی آن دا سبب بیان کر کے پھر میں انہاں دے مسائل کی طرف جاواں گا۔ غور کرتے جانا، اللہ ذوالجلال نے یہ رات اور دن بنائے نے، اور جڑے صاحب بصیرت نے، عقل والیاں دے واسطے نشانیاں نے۔ مالک کائنات دے قرآن دا دوسرا مقام غور کرنا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، فرمایا قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن
اس بات کا اعلان فرما رہا ہے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ ذوالجلال دے یہ سارے مظاہر قدرت نے یہ ساری اللہ ذوالجلال دے اختیارات نے کہ اللہ ذوالجلال کدی رات بنا دینے کدی دن دا غازی ہو جاندہ ہے کدی دن لمبے ہو جاندے نے تے کدی راتاں لمبیاں ہو جاندیاں نے اور اللہ ذوالجلال جنوں چاہے بادشاہیاں عطا کر دے وے جنوں چاہے دولتاں دے نال نواز دے وے اور جنوں چاہے ایک ڈنگ دی روٹی بھی نصیب نہ کرے اللہ اکبر کبیرہ اور مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا فرمایا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ ذوالجلال ہر چیز سے قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز سے اپنا اختیار میں استعمال کرنے والا ہے اور سامنے حضرات جڑی بات میں سمجھانا چاہنا ہے مال کے کائنات کا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی اللہ ذوالجلال دے اختیارات نے کہ اللہ ذوالجلال اپنے اختیارات استعمال کر دیا ہویا اللہ ذوالجلال نے رات نو بنایا تے اندے وچوں ہی دن دا آغاز کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے زندگی موت دا سسٹم رکھیا زندگی موت دا سسٹم رکھیا پہلے زندگی دیتی تے پھر انہوں موت دے دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے سامنے حضرات ہو بات میں سمجھانا چاہنا لوگوں پہلی بات کہ دنہ دا آنا جانا کدی دن دا آ جانا رات دا چھا جانا سورج اور چاند دا اپنے اپنے ٹائم تے کم کرنا اے سارے اختیارات اے ساریاں کاریاں گریاں کندیاں نے اللہ ذوالجلال دیاں کاریاں گریاں نے اللہ اکبر کبیرہ اور اے جڑا گرمی اور سردی دا آنا گرمی اور سردی دا آنا یہ بھی کندی اجازت نہ لاندی ہیں کندہ بنایا ہویا نظام ہے اللہ ذوالجلال دا بنایا ہویا نظام ہے سامنے حضرات غور فرمان دے جانا صحیح بخاری دی حدیث اے جڑی سردی آندی نا اندے بارے ذرا غور کرنا گرمی دا موسم آندہ ہے سردی دا آندہ ہے وجہ کیا ہے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دی حدیث ہے آقا فرمان دینے اشتاقت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضن اے میرے رب جی جہنم نے اللہ ذوالجلال شکایتہ لگائیاں دوزخ نے اپنے رب دے کول شکایت لگائی ہے اے میرے رب میری تپش دی وجہ تو میری گرمی دی وجہ تو میری تپش دی وجہ تو میرے ہی باز حصے نے باز نو کھا لے آئے اللہ اکبر کبیرہ ہے تو اللہ ذوالجلال نے جہنم نو 2 سال لین دیاں اجازتاں دیتیاں نے کنے سال 2 سال لین دیاں اجازتاں دیتیاں نے 1 سال لین دیئے تے سردی آ جاندی ہے اور 1 سال لین دیئے تے گرمی آ جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میں پڑھ رہا سا مولانا وحید الزمان مرحوم لکھ دینے مولانا وحید الزمان لکھ دینے وہ کہندے نے کہ اے جیڑا گرمی دا آنا اور جانا ہے جدوں جہنم اپنا ساں باہر کٹ دیئے ادوں زمین تے گرمی آ جاندی ہے گرمی آ جاندی ہے میرے بھائیو جدوں جہنم ساں اندر نو
لیندی ہے کھچ دیے ادو سردی آ جاندی ہے ادو سردی آ جاندی ہے تو بہرحال سامنے حضرات لمحہ فکری ہے ایویں نہیں جے پہلی آیت دے وچ اللہ ذوالجلال نے کیا کہ عقل والیاں دے واسطے نشانیاں ہے عبرت ہے نصیحت ہے نصیحت اور عبرت یہ ہوئی ہے کہ انسان جہنم ایک ساں لوے تے جیٹھ ہاڑ دے وچ ساڈی کی حالت ہوندی ہے ایک ساں لیندی ہے تے ساڈے کولوں گرمی برداشت نہیں ہوندی سامنے حضرات کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں جڑے بندے نافرمان ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس جہنم دے وچ سٹ دتے جان گے جدوں انہاں دا ٹھکانہ ہی جہنم ہوئے گا پھر انہاں دا تے کی حال ہوئے گا انہاں دا کی حشر ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ سامنے حضرات یہ لمحہ فکری آئے ہے اللہ ذوالجلال نے صاحب بصیرت والیاں دے واسطے یہ عبرت رکھی ہے تاکہ وہ آخرت دی تیاری کر لین تاکہ وہ گرمی نو فیل کر جا ہویا جہنم دی تیاری کر لین اللہ اکبر کبیرہ اور سردی جڑی ہے نا سردی جہنم دے بھی دو عذاب نے جہنم دے دو عذاب گرمی بھی ہے اور سردی بھی ہے کیونکہ قرآن مجید دے وچ اللہ ذوالجلال نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ لا یرون فیہا شمسن لا یرون فیہا شمسن ولا زمہریرا اے دنیا والیو اس جنت دے وچ تواڈے واسطے نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہوئے گی تے نہ ہی اوتھے تواڈے واسطے سردی ہوئے گی یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ عذاب بھی دو قسم دے ہون گے لیکن جڑے اہل جنت نے انہاں دے واسطے ایسا ماحول ہوئے گا ایسا موسم ہوئے گا نہ گرمی ہوئے گی تے نہ سردی ہوئے گی تو بہرحال سامنے حضرات وہ جہنم جڑا ایک ساں لوے تے میرے اور تیرے کولوں گرمی برداشت نہ ہوئے کل قیامت دے دن جدو جہنم دے وچ سٹ دتے جان گے تے اس ٹائم تیری کی کیفیت ہوئے گی اس ٹائم نو یاد کر کے تے اپنی دنیا دی تیاری کر لے اللہ اکبر کبیرہ اور مالک کائنات دے قرآن دا دوسرا مقام غور فرماتے جانا جہنم دے بارے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین اللہ ذوالجلال فرماندے نے اس آگ دے کولوں ڈر جاؤ اس جہنم دے کولوں ڈر جاؤ جیڑی میں نافرمانہ واسطے کافراں دے واسطے تیار کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے سامنے حضرات سردی دا آ جانا گرمیاں دا آ جانا ہے ایک اندہ اختیار ہے اس اللہ ذوالجلال دا اختیار ہے میں کیوں نہ اس مالک دی تعریف ان الفاظ دے وچ کر دے جاواں کہ میرے اللہ کلے نے بنایا ہے جہان وقت وقت بیتا رنگا رنگ انسان میرے اللہ کلے نے بنایا ہے جہان وقت وقت بیتا رنگا رنگ انسان ایک نال ملتی نہیں دوجی تصویر اللہ ہی اللہ کلے شیئن قدیر بڑے بڑے نبی اس دنیا تے آئے نے بڑے بڑے نبی اس دنیا تے آئے نے سبنا نے رب کولوں رتبے بڑے پائے نے پر مدنی سرکار اتے ہو گئی اخیر اللہ ہی اللہ کلے شیئن قدیر اللہ ہی اللہ کلے شیئن قدیر سامنے حضرات اللہ ذوالجلال دے اختیار نے اور ایک پاسے ہوئے لوگوں ساری کائنات ایک پاسے ہوئے لوگوں ساری کائنات ساریاں تو اچھی سونے مدنی دی ذات بن کے آئے دنیا
دنیا تے بشیر تے نذیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر۔ سردی دے آن دا سبب کیا ہے کہ جہنم نے شکایت کی تھی اور اللہ ذوالجلال نے انہوں 2 سان لین دی اجازت دے دیتی۔ ایک سان لین دیئے تے سردی آ جان دیئے، دوسرا سان لین دیئے تے گرمی آ جان دیئے۔ میرے بھائیوں، میں سب تو پہلے سردیاں دے وچ جیڑا سانو مشکل کام لگدا ہے میں اتھوں بات دا آغاز کر رہا۔ سب تو پہلا کام غور کر دے جانا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے الا ادلکم، اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، آقا فرماندے نے الا ادلکم الا ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ اے دنیا والے ہو، صحابہ نو محبوب نے سوال کیتا ہے، اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، کیا میں تانوں ایسا کام نہ دس دیواں، کیا میں تہاڈی رہنمائی ایسے کام دی طرف نہ کر دیواں جن دے نال تہاڈے گناہ معاف ہو جان گے، تہاڈیاں غلطیاں مٹا دتیاں جان گیاں اور تہاڈے درجے بلند ہو جان گے۔ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اس کام کرن دے نال تہاڈیاں نیکیاں دے وچ اضافہ ہو جاوے گا۔ صحابہ کہندے نے کیوں نہیں اللہ دے پاک نبی جی ضرور سانو دسو نا۔ تو محبوب نے جیڑا کام دسیا سامنے حضرات غور فرماندے جانا ہے، آقا فرماندے نے اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاندیا ہویاں بھی ناگواری دے ٹائم تے بھی وضو کرنا ہے۔ جیڑا بندہ مکمل وضو کردا ہے، سردی بڑی ہے، سردی گرم بسترے جو اٹھ کر کے اپنے کپڑے اٹھا کر کے جدو ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا بڑا مشکل لگ جائے، لیکن آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اس ناگواری دے ٹائم تے نہ چاندیا ہویاں بھی جیڑا بندہ مکمل وضو کردا ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، جیڑا بندہ نہ چاندیا ہویاں بھی وضو کر لیندا ہے اور مکمل وضو کر لیندا ہے، اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے اور اندیاں نیکیاں دے وچ اضافہ کر دیندے نے، اندے جڑے درجات نے اندے اندر بلندی عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سامنے حضرات جڑا وضو کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت دے اندر امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ وضو، اسی طرح جدو بندہ کلی کردا ہے اللہ ذوالجلال جڑی اندی زبان دے نال گناہ کیتے ہوئے نے اللہ ذوالجلال معاف کر دیندے نے، اور جدو نک دے وچ پانی ڈال کے جھاڑدا ہے مالک کائنات اندے نک دے جڑے ذریعے جننے گناہ ہوئے نے انج سمجھو جڑا پانی گردا ہے وہ پانی نہیں گردا تہاڈے گناہ جھڑ رہے نے۔ اور انسان مسا کردا ہے جدو سر دا مسا کردا ہے، کنا دا مسا کردا ہے، اور جڑے تسی گناہ کیتے نے کوئی ناجائز گانے ڈرامے جڑے نہ کنا دے نال تسی سنے نے، کسے دے جھوٹ انہاں دے نال سنے نے، اور میرے بھائیو اللہ ذوالجلال تواڈے جڑے سنن والے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ کندیاں برکتاں نے وضو کرن دی بات ہو رہی ہے، وضو کرن دی
سامنے حضرات اسی طرح بندہ جدوں پیر دھوندا ہے اپنے پاؤں دھوندا ہے تے اللہ ذوالجلال اندے سارے گناہ معاف کر دیندے نے جڑے پیراں دے نال چل کے گیا ہے زناکاریاں کرن گیا ہے چوریاں کرن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جڑے غلام نے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی تاجر بندے تجارت کرنے والے لیکن محبوب دیاں سنتاں دے نال کنا پیار کرتے ہیں میرے بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت بھی کرتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن آقا دیاں سنتاں دے نال کنا پیار کرتے ہیں غور کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ پیارے عثمان نے وضو کر کے دکھایا ہے اور آپ نے انج وضو کی طور کہندے نے کہ اے لوگو انج وضو کرو جویں نبی کائنات نو وضو کر دیں دیکھے آئے میں اج انج وضو کیتا ہے جویں میں سونے محبوب نو وضو کر دیں دیکھے ہے میرے بھائیو وضو کرن تو بعد محبوب کائنات فرماندے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے کس حالت وچ بھولنا نہیں سردیاں دے مسائل بیان ہو رہے نے ناگواری دی حالت وچ گرم بسترا چھڈن دے دل نہیں کردا لیکن جڑا بندہ باہر نکل کے گرم بسترا چھڈ کر کے وضو کر لیندا ہے مکمل وضو کردا ہے اللہ ذوالجلال اندے جڑے گناہ نے معاف کر دیندے نے اور اندے درجے بلند کر دیندے نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل وضو کر کے دسیا ہے اور آقا فرماندے نے جڑا بندہ مکمل وضو کرن تو بعد وضو تو بعد یہ دعا پڑھ لیندا ہے چھوٹی جی دعا اگر نہیں یاد تے یاد کر لو جڑا بندہ وضو تو بعد یہ دعا پڑھ لیندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جڑا بندہ یہ دعا پڑھ لیندا ہے اور اگلی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین محبوب فرماندے نے جڑا بندہ وضو تو بعد یہ دعا پڑھ لیندا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے جڑا بندہ وضو تو بعد یہ دعا پڑھ لیندا ہے محبوب کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جڑا بندہ یہ دعا پڑھ لیندا ہے اللہ ذوالجلال دی طرفوں جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں دے بارے آواز آوے گی قیامت والے دن 8 دروازے دے وچوں انہوں آواز آوے گی کہ ادھروں آ جا میرے وچوں داخل ہو جا چھوٹی جی دعا لیکن ترجمہ بڑا اہم ہے ٹائم بہت کم ہے اس دعا دا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لینا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات نے فرمایا جدوں آقا معراج دی رات گئے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمین تے چل دے نے لیکن چلن دی آواز جنت جا رہی ہے تو محبوب کائنات نے پوچھیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسیا عمل کیے جدوں بھی وضو کر دے سن 2 نفل پڑھ دے سن جدوں بھی وضو کر دے سن 2 رکعت نماز ادا کر دے سن اللہ ذوالجلال نو یہ عمل اتنا پسند آیا چل جے زمین تے نے قدمہ دی آہٹ جنت وچ سنائی دے رہی ہے میرے بھائیو یہ تو یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جیڑا بندہ مکمل وضو کرتا ہے
سردی دی حالت دے وچ گرم بسترا چھڈن تے دل نہیں کردا، لیکن اللہ ذوالجلال دا ڈر سامنے رکھدیا ہویا اس مالک نو راضی کرنے واسطے جیڑا بندہ اسباغ الوضو علی المقارہ، لفظ مقارہ جیڑا ناگواری دے واقعہ دے بولیا جاندا ہے، جیڑا بندہ وضو کر لوے گا مال کے کائنات ان دے گناہ معاف کر دے گا، ان دے درجے بلند کر دے گا۔ معمولی کام ہے، کنا سستا پیکج ہے، اور وضو کرن تو بعد دعا پڑھنی ہے، اور دعا تو بعد اگر ٹائم ملے تو 2 نفل لازمی پڑھ لیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی شان ملی ہے کہ حبشوں آیا ہی شان تک لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تے غلام نے، لیکن اللہ ذوالجلال دے سامنے گڑ گڑان والے، اللہ ذوالجلال دے سامنے کر کے جدوں بھی وضو کر دینے تے 2 نفل ادا کر دینے، شان کی ملی ہے نا ہے حبشوں آیا ہی شان تک لے، حبشوں آیا ہی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، کعبے اوپر اذان تک لے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون ہے اور پیائے، ڈر دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیائے، کالے رنگ وچ جمال تک آئے، رنگ تے کالا جے آئے، لیکن وضو کرن تو بعد 2 نفل پڑھ دینے، اللہ ذوالجلال نے انیاں شانہ دیتیاں نے، کالے رنگ وچ جمال تک آئے، حبش دائق لال تک آئے، اور جس نے سونا بلال تک آئے، آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کون ہے اور پیائے، ڈر دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیائے۔ سامنے حضرات، پہلی بات کہ سردی دے وچ اسی مکمل وضو کرنا ہے، وضو کران گے تو آقا فرماندے نے کہ اللہ ذوالجلال اس بندے دے گناہ معاف کر دے گا اور ان دے درجات بلند کر دے گا۔ اور دوسری بات، جڑا بندہ وضو کرن تو بعد زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف آندا ہے، وَكَثْرَةُ الْخُطَّى إِلَى الْمَسَاجِدِ، زیادہ قدم چل کے مسجد کی طرف آندا ہے، اللہ ذوالجلال ان دے قدم قدم تے نیکیاں عطا کر دیندے نے۔ اور تیسری بات، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ کے گیا ہے، جا کے مارکیٹ اجے پہنچیا ہے، اپنی دکان تے پہنچیا ہے، اپنے کام دے وچ مصروف ہے، لیکن دوسری نماز دا ٹائم ہو گیا، اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، اے نہیں کہندا کہ جو ہن پڑھ کے آیا پھر ٹائم ہو گیا، نا، محبوب کائنات نے اپنی نبوت والی زبان چو اعلان فرمایا، جیڑا بندہ یہ کام کر لیندا ہے، مال کے کائنات انہاں دے درجات بلند کر دے گا اور انہاں دے گناہ جڑے نے انہاں نو مٹا دے گا۔ سردی دا موسم ہے، مکمل وضو کرو، شیطان دی نہیں ماننی، اس رحمان دی مننی ہے۔ اور ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنا، محبوب کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا والیو، اللہ ذوالجلال نے اے جڑیاں سردی دیاں راتاں رکھیاں نے، اے راتاں لمبیاں رکھیاں نے، اے راتاں لمبیاں بنائیاں نے، اے بھی جڑے عقل مند لوگ نے انہاں دے واسطے عبرت ہے، نصیحت ہے، اگر وہ انہاں تو فائدہ اٹھانا چاہن، اپنے مالک نو راضی کرنا چاہن تے کر سکتے نے، کنج کر سکتے نے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرمایا ہے، مالک کائنات نے فرمایا ہے، فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار
اللہ ذوالجلال نے اے رات اور دن دا ہیر پھیر لگایا ہے اور مالک کائنات نے اے راتاں لمبیاں بنائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ ہے جڑی بات مرض کرنا چاہنا امام کائنات نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے الشتاء ربیع المومن اے جڑی سردی یہ مومن دے واسطے بہار دا موسم ہے نیکیاں دا موسم بہار ہے کیونکہ مومن بندہ ہے وہ 24 گھنٹے ستا نہیں رہندا ہے جڑا مومن بندہ ہوندا ہے وہ راتاں نو فیس بکاں تے ساری رات موبائل ویکھدیاں نہیں گزار دیندا ہے جڑا مومن ہوندا ہے وہ واٹس ایپ دا استعمال کردیاں ہویا ہے ساریاں راتاں نہیں گزار دیندا ہے بلکہ آقا فرماندے نے الشتاء ربیع المومن اے جڑی سردی ہے مومن دے واسطے موسم بہار ہے نیکیاں دا سیزن ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے یہ سردی دے دن چھوٹے رکھے نے تاکہ جس بندے دے جس مسلمان دے جس مومن بندے دے اگر فرضی روزے کسے مجبوری دی وجہ تو رہ گئے نے کسے وجہ تو اگر ہوں دے فرضی روزے رمضان المبارک دے روزے رہ گئے نے تے انہا ٹھنڈے موسم دے ویچ اس مکسر وقت دے ویچ وہ اپنے روزیاں دی قضا دے لوے مکسر وقت دے ویچ اپنے روزیاں دی قضا دے لوے اللہ اکبر کبیرہ ہے اور سامنے حضرات روزہ رکھنیاں کنیاں فضیلتاں نے اگر روزے دی قضا نہیں دینی اگر روزے فرضی رکھے ہوئے نے میرے بھائیوں نفلی روزے رکھ لیا کرو روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ ذوالجلال ہے باقی سارے عمل دی جڑیاں ڈیوٹیاں نے سارے عملہ دا اجر اللہ ذوالجلال نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں ہیں لیکن جڑا روزہ ہے ایسی عبادت ہے اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی روزہ میرے واسطے آتے اندہ اجری میں دیواں گا الشتاء ربیع المومن اے جڑی سردی ہے مومنہ دے واسطے موسم بہار ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے اور آقا فرماندے نے جڑا مومن بندہ ہے اس مکسر دن دے وچ روزہ رکھ دائے تے اللہ ذوالجلال کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک دوسری روایت دے وچ امام الانبیاء رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری دی حدیث آقا فرماندے نے من صام یومن فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ من النار سبعین خریفہ جڑا بندہ روزہ رکھ دائے اللہ ذوالجلال اس بندے نو جہنم تو 70 سال دی مسافت دور کر دیندے نے 70 سال دی مسافت دور کر دیندے نے دن چھوٹے نے تے فائدہ اٹھا لو اور آقا فرماندے نے مالک کائنات نے اللہ ذوالجلال نے یہ سردیاں دیاں جڑیاں راتاں نے انہاں لمبیاں کر دیتا ہے انہاں لمبیاں کر دیتا ہے سردی دا جے سردی دے وچ انہاں راتاں دا دورانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ مومن بندے اپنی نیند بھی پوری کر لین اپنی نیند پوری کرن تو بعد پچھلی رات اٹھ کر کے ضروری نہیں کہ تسی ادھی رات جاگو میرے بھائیو جس قدر رات ہون لمبی ہے نا اگر سنت دے مطابق عشاء دی نماز پڑھ کے فوراں تسی سو جاؤ موبائلاں دے وچ فلماں ڈرامے دے وچ ٹائم ضائع نہ کرو پچھلی رات تانوں ایٹومیٹکلی جاگ آ جائے گی ضروری نہیں کہ ادھی رات جاگو محبوب کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ پچھلی رات اٹھ کر کے 10 آیات تلاوت کر لیندہ ہے نماز دی حالت دے وچ کنیاں ایتاں قرآن مجید دیاں 10 آیتاں پڑھ لیندہ ہے نماز دی حالت دے وچ قرآن مجید دیاں 10 آیتاں تلاوت کردہ ہے اللہ ذوالجلال آدھے فرشتہ نو کہندے نے کہ میرے فرشتے ہو اس بندے دے بارے لکھ دیو کہ یہ بندہ غافلین دے وچوں نہیں ہے یہ بندہ غافل نہیں ہے
اور محبوب کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 100 آیات دی تلاوت کردا ہے نماز دی حالت وچ 100 آیتاں دی تلاوت کردا ہے اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے فرشتے اس بندے دے بارے لکھ دیو کہ اس بندے نے میری فرما برداری دا حق ادا کر دیتا ہے اس بندے نو میرے فرما بردار بندیاں دے وچ شامل کر لو اور تیسرے لیول دے وچ امام الانبیاء محبوب فرماندے نے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 1000 آیات دی تلاوت کردا ہے 1000 آیتاں دی تلاوت کردا ہے نماز دی حالت دے وچ پچھلی رات اٹھ کر کے تو اللہ ذل جلال فرماندے نے اے فرشتیو اس بندے نے تے نیکیاں دے خزانے جمع کر لینے نیکیاں دے انبار لا دیتے نے نیکیاں دے خزانے جمع کر لینے میرے بھائیو اگر اسی 1000 آیتاں پڑھن دی ہمت نہیں رکھ دے تو کم از کم 10 آیتاں تے ہر بندہ ہی پڑھ سکتا ہے 10 آیتاں پچھلی رات اٹھ کر کے 10 آیتاں تے ہر بندہ تلاوت کر سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے اور مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے فرمایا تتجافا جنوبہم اللہ ذل جلال نے سردیاں دیاں راتاں لمبیاں بنائیاں نے تے جیڑے مومن ہوندے نے مومنین ہوندے نے وہ ساری رات سو کر کے نہیں گزار دے تتجافا جنوبہم عن المضاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون اللہ ذل جلال فرماندے نے جڑے مومن ہوندے نے وہ ساری رات سو کر کے نہیں گزار دے انہاں دے جڑے پہلو نے وہ بستر تے نہیں لگے رہندے اللہ اکبر کبیرہ ہے سامنے حضرات یا گنہگار بندہ یہ ہو پیغام دینا چاہتا ہے کہ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر اگر اللہ ذل جلال نے مینوں اور تانوں سردی دیاں لمبیاں راتاں عطا کر دتیاں نے تے ساری رات سو کے نہ گزاریا کر پچھلی رات اٹھ کر کے تے اللہ ذل جلال نو راضی کریا کر التجا کریا کرنا اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر مومنہ مسلمان چھڈ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ آ کے مصلی تے اسواری کر اور سچے رب دے اگے گریا زاری کر اوندا رو رو کے عرش ہلا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سردیاں دے وچ روزے رکھ لو کسے دی قضائی رہندی ہے تے وہ دے لو اگر کسے نے قضائی نہیں دینی نفلی روزہ دا اہتمام کرو اور پچھلی رات اٹھ کر کے اپنے مالک نو راضی کر لو تیسری بات جو سب تو اہم ہے محبوب کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے یا دنیا والیو اللہ ذل جلال سب تو محبوب چیز ہے جڑی اس دنیا تے او اے کہ بندہ اللہ ذل جلال دے کولوں دنیا آخرت دی عافیت مانگ لوے اللہ ذل جلال دے کولوں عافیت مانگ لوے اللہ ذل جلال نو سب تو جڑی محبوب چیز ہے محبوب عمل وہ اے کہ بندہ اللہ ذل جلال دے کولوں دنیا اور آخرت دے بارے معافیاں مانگ لوے جس بندے نو عافیت مل گئی آقا فرماندے نے وہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ تے کامیاب ہو گیا اور سردیاں دے وچ چوتھا کام جڑا سی کرنا ہوئے وے
کہ اپنے معاشرے دے وچ نظر دوڑایا کرو. سردی ہے جتے اسی اپنے بچوں واسطے گرم سوٹ گرم جراباں اسی اپنے واسطے اچھے تو اچھے بستروں کا انتظام کرنے ہاں. میرے بھائیو اپنے معاشرے دے وچ یتیماں نو دیکھیا کرو, مسکیناں دا خیال رکھیا کرو, غریباں دا خیال رکھیا کرو. جویں ساڈی خواہش ہے, جویں سانو اپنی جان پیاری ہے, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگو انہاں یتیم بچیاں نو بھی اپنی جان اونی ہی پیاری ہے. جویں اسی اپنی اولاداں دے نال پیار کرنے ہاں, انہاں غریب ماواں دا دل بھی کردا ہے کہ اسی انہاں بچیاں دے اُتے وانس ونے گرم سوٹ انہاں نو پہنائیے. میرے بھائیو غریباں دی مدد کرنی ہے. کی کرنا ہے؟ سردیاں دے وچ چوتھا کرنے والا کام غریباں دی مدد کرو, غریباں دا خیال رکھو, یتیماں مسکیناں دا خیال رکھو. کیوں؟ امام کائنات رؤوف الرحیم نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہے دنیا تے رہندا ہویا ہے اپنے کسے مسلمان بھائی دی مدد کردا ہے, اون دی تنگی نو دور کردا ہے, اون دی تکلیفاں نو دور کردا ہے, اللہ ذوالجلال کل قیامت دا دن ہوئے گا ہے, اللہ ذوالجلال کل قیامت دا دن ہوئے گا ہے. اس ٹائم جدوں تیری کوئی بات سن واسطے تیار نہیں ہوئے گا ہے, اللہ ذوالجلال کل قیامت والیاں تنگیاں دے وچوں تیریاں تنگیاں دور کر دے گا. اس واسطے میرے بھائیو اپنے آس پاس غریب لوگاں دا بھی خیال رکھو. جتھے اپنے واسطے اچھے کپڑے لیندے ہو اتھے اپنے ہمسایاں دا بھی خیال رکھو, یتیم بچوں دا خیال رکھو. اللہ ذوالجلال سانو آخرت والے دن سرخرو اور کامیاب فرما دیں گے. اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا ہے کہ مالک کائنات اس سردی دے موسم ساڈے واسطے رحمت ہی بنائے, زحمت نہ بنائے, اور انہاں سردی دیاں طویل راتاں دے وچ اللہ ذوالجلال زیادہ تو زیادہ قیام کرن دی توفیق عطا فرمائے, اپنے رب نو راضی کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڈے گناہاں تو درگزر فرمائے, سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.